بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی دل کی گہرائیوں سے یہ سوچا کہ جنت کیسی ہوگی؟ یہ ایسی جگہ جہاں نہ موت، نہ غم، نہ جدائی اور نہ تھکن، جہاں صبح کا سورج نہیں نکلتا مگر پھر بھی ہر طرف روشنی بکھری رہتی ہے، جہاں ہواؤں میں خوشبو، درختوں میں ذکر، نہروں میں نور اور نگاہوں میں صرف ایک تمنا، اللہ کا دیدار۔ یہ صرف ایک تصور نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس کا ہمارے رب نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، اور جس کے لیے ہر نیک دل تڑپتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے جنت کے ان درختوں کے سائے میں، جہاں کی خوشبو دنیا کے ہر عطر کو ماند کر دے گی، ان محلات میں جو سونے، چاندی اور یاقوت سے بنے ہیں، ان نہروں کے کنارے جس میں شہد، دودھ، شراب طہور اور آب کوثر رواں ہیں۔ آپ کو لے کر چلیں گے ان حوروں کی محفل میں، جن کی آنکھیں، جن کا حسن اور جن کا اخلاق انسانی تصور سے مابرہ ہو۔ ہم بات کریں گے جنتیوں کے لباس اور ان کے اخلاق کی، اور پھر لے کر چلیں گے آپ کو اس عظیم دن کی طرف جسے یوم المزید کہا جاتا ہے، جب پردے ہٹیں گے اور اللہ کا دیدار جنتیوں کی نگاہوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ یہ کوئی عام ویڈیو نہیں، یہ روحانی سفر ہے جس کا ہر لمحہ آپ کے دل کو چھو لے گا اور آپ کی آنکھوں کو نم کر دے گا، اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ میں جنت کے کس درجے کا طلبگار ہوں۔ تو آئیے چلیں اس سفر پر، دل کی آنکھوں کو کھول کر روح کی گہرائیوں کو محسوس کر کے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں جو دل میں آئے وہ فوراً مل جائے، جہاں جو سوچا جائے وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد پہلا جملہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا۔ جنت جو مومنین کا ہمیشہ کا مسکن ہے، جہاں اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی خوبیوں کو سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا تصور آیا ہوگا۔ جنت اللہ کی رضا کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ یہ وہ مقام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، نماز قائم کی، سچ بولا اور نفس سے جنگ کی، اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ وہ مقام جہاں نہ غم ہوگا، نہ تھکن، نہ موت، نہ حسد اور نہ ہی نفرت ہوگی، بس خوشی، سکون، محبت، نور اور اطمینان ہوگا۔ جنت کے دروازوں کی بات کی جائے تو یہ دنیا کے دروازوں جیسے نہیں ہوں گے۔ جنت کے دروازے نور سے بنے ہوں گے، ان پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اور ان کے کھلنے کا منظر ایسا ہوگا کہ انسان کی روح وجد میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الزمر میں فرمایا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، اب ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو ایک روشنی، خوشی اور خوشبو دل و جان کو چھو لے گی جو دنیا میں کبھی محسوس نہ کی گئی ہوگی۔ فرشتے اپنے نورانی پر کھولیں گے اور خوش آمدید کہتے ہوئے استقبال کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلامتی ہو تم پر اور اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ خوبصورتی میں بے مثال، چمکتا، مہکتا، اور ہر ایک اپنے خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ ہر ایک دروازہ خوبصورتی میں لاجواب ہے، کبھی سونے سے بنا، کبھی موتیوں سے جڑا، کبھی یاقوت کی چمک لیے اور کبھی زمرد کی نرمی سے لپٹا، اور ہر دروازے سے الگ الگ لوگ داخل ہوں گے۔ روزہ رکھنے والے باب الریان سے، نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے، اور صدقہ کرنے والے باب الصدقہ سے، جہاد کرنے والے باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، یعنی ہر دروازے کا فرشتہ کہے گا، آؤ میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ کیونکہ وہ لوگ ہر نیکی میں ممتاز ہوں گے، نماز میں، روزے میں، خیرات میں، جہاد میں، توبہ میں اور محبت میں بھی۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے محبوب ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ فرشتہ کہے گا کہ آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، اور آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔
जैसे ही जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, एक खुशबू आपकी रूह में उतर जाएगी, ऐसी खुशबू जो न कभी दुनिया में महसूस होगी, जो दुनिया की हजारों नेमतें भी ना दे पाएं। फिर आप जन्नत की फिजाओं में कदम रखेंगे, जहाँ न धूल, न गर्मी, न धुआं, न शोर, सिर्फ ठंडक, नरमी और खुशबूदार हवाएं होंगी। ऐसी हवाएं जिस्म को राहत और दिल को सुकून देंगी, जहाँ सरसब्ज बागात, बुलंद दरख्त जिनकी छाँव मीलों तक फैली होगी। इन दरख्तों के फल हाथ बढ़ाते ही आपकी तरफ झुक जाएंगे। जन्नत की ज़मीन सोने, चांदी और मुश्क की है, और कंकरियों की जगह मोती और याकूत से बनी है। इस पर बिछे कालीन ज़मुर्रद और याकूत के बने हैं। जन्नत की फ़िज़ा अल्लाह के ज़िक्र और तस्बीह से गूंज रही होगी। कदम कदम पर झरने बह रहे होंगे, ऐसे चश्मे जिनसे दूध, शहद और आबे कौसर और शराबे तहूर बह रही होगी। इन चश्मों का पानी न कभी ख़त्म होगा और न ही किसी को प्यास का एहसास होगा। बस एक घूंट में ही रूह को ताजगी मिलेगी, ऐसा जायका जो दुनिया के तमाम मशरूबात को भुला देगा। अब निगाह उठाएं तो सामने जन्नती महल नजर आएंगे, ऐसे महल जिनकी दीवारें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से बनी होंगी, जिनकी छतों पर सितारों की मानिंद झूमर लटक रहे होंगे, जिनके दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते होंगे, जहाँ गुलाम, खादमाएं, इज्जत और वकार और आराम सिर्फ जन्नतियों के लिए होगा। हर तरफ रंग बरंगे फूल, खुशबुएं, तितलियां, ठंडी हवाएं, जहाँ के दरख्तों की शाखें झूमती होंगी, जिनके पत्ते तस्बीह पढ़ते होंगे। आप चाहें तो झीलों के किनारे बैठें या दूध की नहरों के पास चहलकदमी करें, या किसी चश्मे के किनारे रुक जाएं, जिसका पानी खुशबूदार, शफाफ, ठंडा और नूर से भरा होगा, जहाँ जन्नतियों के लिए खूबसूरत, हसीन और जमील हूरें होंगी। हूर का लफ्ज़ हूरुल आइन से निकला है। इसका मतलब बड़ी आंखों वाली खूबसूरत और पाक दामन औरतें हैं। मगर ये सिर्फ उनकी खूबसूरती का जिक्र नहीं, बल्कि उनकी रूहानी पाकीज़गी, रूहानियत और उनकी वफादारी का इजहार है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने कई मकामात पर हूरों का जिक्र फरमाया, जैसे सूरह रहमान, सूरह दुखान और सूरह तूर। हमने उन्हें पाक दामन बनाया और वो सिर्फ अपने शोहरों के लिए होंगी। सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने यूं इरशाद फरमाया, वहाँ हूरें होंगी जो खैमों में महफूज होंगी। हूरें सिर्फ जहनी तसव्वुर नहीं, बल्कि अल्लाह का वादा हैं। एक इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में अपनी नज़र, ज़ुबान और अमल को पाक रखा। हूरों का रंग दूध से ज़्यादा सफ़ेद और नूर जैसा चमकदार होगा। उनकी आंखों का काजल फितरी होगा और आंखों का रंग गहरा होगा। इसी वजह से उन्हें हूरुल आइन कहा गया। वो निहायत ही शाइस्ता, शर्मीली और वफादार होंगी और सिर्फ अपने शोहरों के लिए होंगी। उनका दिल सिर्फ एक के लिए धड़केगा। हूरों का हुस्न दुनिया के हुस्न से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उनका रूहानी नूर इंसानों को हैरत में डाल देगा। कुछ लोग इस बात पर तनकीद करते हैं कि इस्लाम ने हूरों का जिक्र करके मर्दों की हवस को बढ़ाया है, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि जन्नत का हर इनाम, चाहे वो हूर हो या शराब की नहरें, सब सिर्फ एक इम्तहान के बाद ही मिलता है। ये दुनिया की जज्बाती या शैतानी ख्वाहिशात नहीं, बल्कि एक पाक और रूहानी इनाम है। अल्लाह ने ये सब कुछ सिर्फ उन लोगों के लिए रखा जो दुनिया में अपने नफ्स पर काबू रखते हैं। जन्नती हूरें 70 जोड़े पहनने के बावजूद उनका हुस्न उनकी पोशाकों के बाहर से दिखाई देगा। जन्नतियों के लिबास सिर्फ खूबसूरती का जरिया नहीं बनेंगे, बल्कि इज्जत, नूर, रूहानी सुकून और अल्लाह की रज़ा की अलामत होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है, जन्नत में उनके लिबास रेशम के होंगे। ये रेशम कोई आम रेशम नहीं होगा, बल्कि इसकी चमक, लताफत, खूबसूरती कभी कम न होगी। जन्नतियों को रेशम के अलावा नूर के लिबास भी अता किए जाएंगे, जिनका न वज़न होगा, न गर्मी और न पसीना, सिर्फ ठंडक, रोशनी और नरमी होगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों के लिबास ऐसे होंगे, अगर दुनिया में उनका सिर्फ एक कोना जाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए। जन्नत के लिबास सिर्फ चादर या कुर्ता नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ जेवर भी होंगे, सोने, चांदी, याकूत, ज़मुर्रद और नूर से बने हुए। अल्लाह पाक फरमाता है, उनके लिए सोने के कंगन होंगे और उनके सरों पर ताज पहनाए जाएंगे, और उनके लिए बारीक और दबीज रेशम के लिबास होंगे। जन्नतियों के लिए खूबसूरत आलीशान महल्लात होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे महल होंगे जिनके अंदरूनी हिस्से से बाहर का मंजर और बैरूनी हिस्से से अंदर का मंजर साफ दिखाई देगा, जिन्हें अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए तैयार किया जो नरम गुफ्तगू करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते हैं और रातों को अल्लाह के लिए क़याम करते हैं। ये महल्लात मोती, याकूत, ज़मुर्रद, चांदी और सोने से बने होंगे, जिनकी दीवारें खुशबू से भरी होंगी।
اور کھڑکیاں جنت کے باغات کی طرف کھلتی ہوں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے بلند محلات ہوں گے جن کے اوپر بھی محلات ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنت میں پانی خالص دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے، شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بخش اور صاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ ان مشروبات کو سونے چاندی کے خوبصورت برتنوں میں پیش کیا جائے گا۔ جنت کی نہروں میں سب سے اعلیٰ مقام نہر کوثر کو حاصل ہے جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ قرآن مجید میں بیان ہوا انا اعطیناک کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ نہر قیامت کے روز حوض کی شکل میں ہوگی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ جنتیوں کے کھانے ایسے لذیذ کہ پہلے نوالے پر ہی دل اللہ کے شکر سے بھر جائے، دل میں جو آئے حاضر ہو جائے، فرشتے پلیٹیں سجائے آئیں، کبھی پرندے خود بخود خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ پھر جنت کی شراب طہور سفید مہکتی ہوئی پیش ہوگی اور وہ ایسی کہ جس سے نہ بے ہوشی ہو نہ غفلت، بلکہ دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے۔ جنت کے درخت اللہ اکبر، وہ درخت جن کا سایہ سواری پر صدیوں چلنے کے باوجود بھی ختم نہ ہو، پتوں سے خوشبو ٹپکتی ہو، شاخوں پر بیٹھے سفید پرندے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں، اور ان درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے اور ان کی شاخیں موتیوں کی ہوں گی۔ ہر جنتی اپنے اعمال کے مطابق ایک مقام پر ہوگا اور سب سے اعلیٰ مقام فردوس ہے جہاں سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، جہاں اللہ کا عرش سب سے قریب ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حور العین جنتیوں کی خدمت کریں گی، اور پھر یوم المزید یعنی جمعے کا دن آئے گا اور ایک ندا آئے گی، اے جنت والو تمہارے رب نے تمہیں ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ پردے ہٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، رب العالمین خود جلوہ گر ہوگا اور جنتی اپنے رب کو دیکھتے ہوئے کہیں گے یا اللہ ہمیں اب کوئی اور نعمت نہیں چاہیے۔ اور اس لمحے اللہ تعالیٰ فرمائے گا رضیت علیکم فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا اور اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور یوں ہم نے جنت کے صرف چند گوشوں کو چھوا، حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ حسین اور کہیں زیادہ بلند اور ناقابل بیان ہے۔ جنت صرف ایک جزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے، جہاں ہر دن خوشی کا، ہر لمحہ سلامتی کا اور ہر ملاقات اللہ کی رضا سے بھری ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس کے طلبگار ہیں؟ ہم دنیا کے گھر، گاڑیوں، جائیداد، شہرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا قربانی دی؟ اگر آج ہم نماز چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا، غیبت، چغلی اور دھوکہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس جنت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیے آج سے عہد کریں، نماز قائم کریں، اللہ سے محبت کریں اور جنت کو اپنا مقصد بنا لیں۔ یا اللہ ہمیں وہ جنت عطا فرما جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔